ایک ایسی شہزادی جس کی رگوں میں دو عظیم سلطنتوں کا لہو دوڑ رہا تھا، ایک طرف زوال پذیر سلطنت عثمانیہ اور دوسری طرف دنیا کی امیر ترین ریاست حیدرآباد دکن۔ لیکن اس کی اصل کہانی محلوں میں نہیں بلکہ حیدرآباد کے گلیوں اور اسپتالوں کی راہداریوں میں لکھی گئی، ایک ایسی کہانی جو آج بھی ہزاروں ماؤں اور بچوں کے سانسوں میں زندہ ہے۔ یہ نیلوفر فرخ بیگم تھی، عثمانی سلطنت کی پوتی۔ جب ترکی میں خلافت ختم ہوئی تو ننھی نیلوفر کو جلا وطنی کا دکھ جھیلنا پڑا۔ فرانس کے ساحلوں پر پرورش پانے والی شہزادی کی قسمت نے تب پلٹا کھایا جب نظام حیدرآباد نے اپنے بیٹوں کے لیے عثمانی شہزادیوں کا رشتہ مانگا۔ 1931 میں نیلوفر ایک نئی نویلی دلہن بن کر حیدرآباد آئیں۔ یہ وہ دور تھا جب حیدرآباد اپنی ثروت اور ثقافت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھا۔ شہزادی کی آمد پر جشن کا سما تھا اور ان کا استقبال کسی ملکہ کی طرح کیا گیا۔ نیلوفر صرف ایک خوبصورت چہرہ نہیں تھی، وہ ایک ترقی پسند سوچ کی مالک تھیں۔ انہوں نے محل کی چار دیواری میں قید رہنے سے انکار کر دیا۔ وہ عوامی تقریبات میں شرکت کرتی، خواتین کی تعلیم اور حقوق کی بات کرتی اور جلد ہی حیدرآباد کی خواتین کے لیے ایک مثال بن گئی۔ لیکن نیلوفر کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کی ایک قریبی خادمہ رفعت النساء بچے کی پیدائش کے دوران طبی سہولیات کی کمی کی وجہ سے انتقال کر گئیں۔ یہ صدمہ نیلوفر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ شہزادی کو احساس ہوا کہ جس ریاست میں وہ ملکہ کی طرح رہتی ہیں وہاں غریب خواتین کے لیے بچے کو جنم دینا موت کے منہ میں جانے کے برابر ہے۔ اسپتالوں کی حالت زار اور مرد ڈاکٹروں کی موجودگی کی وجہ سے خواتین علاج کروانے سے کتراتی تھیں۔ نیلوفر نے اس صحنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ حیدرآباد کی خواتین کے لیے ایک ایسا اسپتال قائم کریں گی جہاں ان کی جان محفوظ ہو اور ان کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انہیں نہ صرف فنڈز جمع کرنے تھے بلکہ معاشرتی روایتوں سے بھی لڑنا تھا۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت اور زیورات کا ایک بڑا حصہ اس مقصد کے لیے عطیہ کر دیا اور حیدرآباد کے صاحب ثروت لوگوں کو بھی اس کار خیر میں شامل ہونے پر آمادہ کیا۔ انہوں نے یورپ کا سفر کیا، وہاں کے جدید اسپتالوں کا معائنہ کیا اور بہترین ماہرین سے مشورہ کیا۔ وہ صرف ایک عمارت نہیں بنانا چاہتی تھیں بلکہ ایک ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتی تھیں جو طبی معیار اور انسانی ہمدردی کا امتزاج ہو۔ حیدرآباد کے علاقے ریڈ ہلز میں ہسپتال کی تعمیر شروع ہوئی۔ نیلوفر خود تعمیراتی کام کی نگرانی کرتی رہیں، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز خواتین کے آرام اور ضرورت کے مطابق ہو۔ بالآخر 1953 میں نیلوفر اسپتال برائے خواتین اور اطفال کا افتتاح ہوا۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا جب حیدرآباد کی خواتین کو اپنی صحت کی دیکھ بھال کے لیے ایک محفوظ اور مخصوص مقام ملا۔ یہ ہسپتال صرف علاج کی جگہ نہیں بلکہ امید کا ایک مینار بن گیا۔ نیلوفر نے یہاں نرسنگ اسکول بھی قائم کیا تاکہ مقامی خواتین کو طبی تربیت دے کر بااختیار بنایا جا سکے۔ آج 7 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی نیلوفر اسپتال ہزاروں مریضوں کی خدمت کر رہا ہے۔ حیدرآباد میں نیلوفر کا نام صرف ایک شہزادی کا نام نہیں بلکہ ممتا، شفقت اور بے لوث خدمت کا استعارہ ہے۔ نیلوفر کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی لیکن انہوں نے حیدرآباد کے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھا۔ ان کی ذاتی زندگی کی تنہائی نے انہیں عوامی خدمت کے لیے مزید وقف کر دیا۔ ان کا یہ اثر آج بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ پرنسس نیلوفر کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی عمارت محلوں میں نہیں بلکہ دلوں میں ہوتی ہے۔